آج ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جسے سنتے ہی آپ کی روح تو کانپے گی، مگر شاید آپ کی آنکھیں بھی بھیگ جائیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے گھر کا جو کالا جادو کا شکار ہوتے ہی اپنا سب کچھ کھو بیٹھا، مگر جادو کرنے والا کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مزید ٹائم ویسٹ کرنے کے بغیر ہم سیدھا یہ واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں کبھی گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ کہتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور اس دفعہ مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا مجبوری تھی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پیچھے سے پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، مگر آج وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست اور بیسٹ فرینڈ سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور نہ ہی وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی، اور کہتی تھی کہ تو میری کم سے کم اس سگی بہن سے زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند رہتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارا نام پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر کچھ دنوں بعد وہی عورت اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارے سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، ایک دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے، ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ خیر، میں اور سیما شادی کر اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے تحائف لے کر آتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا ایڈمیشن بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے ذرا بھی خوش نہ تھی۔ طے یہ پایا
کہ میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد سٹی میں چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی اور ہم دونوں اداس ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس میرے ساتھ شہر آ جانا۔ ان کو 2 مہینوں بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا، مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، کم سے کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ سیما بالکل سر جھکائے چپ گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی۔ شوہر کے ہاتھوں بچوں کے فیوچر کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بہت روتا تھا۔ سیما نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا رو رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور سیما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگی، لیکن اس کو آرام نہ آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے کر آئیں گے، شہر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کر بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا۔ میرے اوپر قیامت گزر رہی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک غم سے نڈال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے، شوہر، بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کچھ سیما نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی ماہین کو دیکھ سکوں۔ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا، اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیما میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم بہت ہمت والی ہو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرا اور میرے بچوں کی دیکھ بھال
کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات کو وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر، دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے ہی میں تھک رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا، کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ میں نے اپنے برابر لیٹے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی مہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بالکل مڑ چکے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس حالت میں دیکھ کر اسے ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا سیما؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا، پتہ نہیں بھابھی کیا ہوا، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بھی ابھی دکھا کر لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیما کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیما کسی ایسے وقت سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیما کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیما غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا اور وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے، نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز اور نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ ہوا جیسے ہوا میں وہ کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر نے مٹی ہٹائی۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر مہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے
اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کس کا کام ہے۔ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، جی جی آئیں، دم بھی کر دیجئے گا۔ سیما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا اس کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنا چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیما اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن، وہ بھی ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں بہت حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا تھا، مگر میرا شوہر کے پاس ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر اپنے اور بچوں کے فیوچر کی فکر ستا رہی تھی اور ان کو شہر لے کر جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کیسے جا کر شہر میں رہتی، وہاں کی زندگی کو انجوائے کرتی۔ بس میں روزانہ اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اس میں ایک اشتہار آتا تھا کہ کالے علم کے ماہر اور ان کے کام کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، اور میں نے ان سے رابطہ کر لیا اور وہ جو کچھ بتاتا گیا میں وہ کچھ کرتی گئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر جا ہی نہ سکے۔ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی اور میں کیسے برداشت کر لیتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا گیا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دی، دودھ میں ملا کر ساروں کو۔ جب میں دوائی دے چکی، میں جانتی تھی کہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرا ہی بیٹا سب سے پہلے جاگ کر اس زمین کو چھو لے گا۔ میں یہ سب دیکھتی دیکھتی حیران رہ گئی اور اپنا دل پکڑ کر رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنے سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کر بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے اسے معاف کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیما بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کچھ بھی بولو گی، کوئی بھی بات کرو گی، میری نفرت بڑھتی جائے گی، اور میں اسے بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میرے دیور نے اسے طلاق دے دی اور اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل خراب ہو چکا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔
میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جانا